بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی بہت سی آیات بینات نازل ہوئیں جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کی رفعت شان کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ تمام امت مسلمہ کا متفق مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کے مثل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں۔ دوم یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اسی طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ لیکن نظر اور خلوت کے معاملے میں ازواج مطہرات کا حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے: جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ مسلمان اپنی حقیقی ماں کو تو دیکھ بھی سکتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کی مقدس بیویوں سے ہر مسلمان کے لیے پردہ فرض ہے اور تنہائی میں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ اسی طرح حقیقی ماں کے ماں باپ لڑکوں کے نانا نانی اور حقیقی ماں کے بہن بھائی لڑکوں کے ماموں اور خالہ ہوا کرتے ہیں، مگر ازواج مطہرات کے ماں باپ امت کے نانی نانا اور ازواج مطہرات کے بھائی بہن امت کے ماموں خالہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات کے لیے ہے جن سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا، چاہے حضور سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہم امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق و تعظیم اور واجب التحریم ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدرے اختلاف ہے، مگر 11 امہات المومنین کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ کا تو حضور علیہ السلام کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور علیہ السلام کی وفات اقدس کے وقت موجود تھیں۔ ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھیں، جن کے اسم مبارک ہیں: خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت ابوبکر، حفصہ بنت عمر فاروق، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ام سلمہ بنت ابو امیہ، سودا بنت زمعہ۔ اور یہ 4 ازواج مطہرات خاندان قریش سے نہیں تھیں بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں: زینب بنت حجش، میمونہ بنت حارث، زینب بنت خزیمہ، ام المساکین جویریہ بنت حارث، اور ایک بیوی یعنی صفیہ بنت ہوئی۔ یہ عربی نسل نہیں تھی بلکہ خاندان بنی اسرائیل کی شیخ النسب رئیساتی تھی۔ اس بات میں بھی کسی مورخ کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق تفصیل سے ترتیب وار سنتے ہیں کہ یہ ہے: سب سے پہلے حضرت خدیجہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہے۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور باقاعدہ نکاح ہو گیا۔ علامہ ابن اثیر اور امام ذہبی کا بیان ہے کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ پر سب سے پہلے یہی ایمان لائی اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف سے آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس حیات بن کر تسکین خاطر کا باعث تھی۔
انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا اور جس طرح تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ولی الدین عراقی کا بیان ہے کہ قول صحیح اور مذہب مختار یہی ہے کہ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد، یہ خدیجہ ہے جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ امام احمد و ابو داؤد نسائی کی حدیث میں ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم و حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور ان کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرماتے رہتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے میں چڑ جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہاں بے شک وہ تھیں، انہی کے شکم سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ سے ایک حدیث نقل کیا کہ حضور نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ اس حدیث کو امام سہیلی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ 25 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت گزاری سے سرفراز رہیں۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون یعنی جنت الملا میں خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کیا۔ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔